دوستو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج لندن میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. پچھلے لگ بھگ 40 برس سے اردو ادب پر راج کر رہے ہیں جناب منظر بھوپالی. ہندوستان سے خصوصی طور پہ ہمارے ایک پروگرام کے لیے آئے, لیکن آج یہاں آنے کا مقصد ہمارے دوست, ہمارے محبوب حبیب مجیب بھائی کے لیے آنا تھا. منظر بھائی, کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں کے؟ صاحب میں حیرت میں ہوں کہ اتنی خوبصورت عمارت 500 سال پرانی اور اس کے صحن میں اس وقت موجود ہوں مجیب بھائی کے ساتھ اور میرے بہت ہی عزیز دوست سہیل صاحب کے ساتھ, سہیل جرار صاحب, جو یہاں کی شان اور یہاں کی جان اور ادبی محفلوں کی بہت ہی اہم شخصیتیں ہیں. یہاں مشاعرے اور دوسرے جو بھی سماجی پروگرام ہوتے ہیں اس میں سہیل صاحب ہی کا بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے, انہی کا ہاتھ ہوتا ہے. دوسری طرف میرے حیدرآباد دکن کے صلاح الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب اور اسد الدین اویسی صاحب کے شہر اور نظام کے شہر کے مجیب صاحب تشریف رکھتے ہیں, اور ہم آج ادھر ان کے پاس ہی ملنے کے لیے آئے تھے. سہیل بھائی, یہ عمارت جہاں ان کا بزنس بھی ہے, گھر بھی ہے, اور حیرت کرنے میں بھی متاثر کیونکہ میں اب جا رہا ہوں اپنے ملک جہاں سے بس ان سے رخصتی لے کر انشاءاللہ تعالیٰ. مطلب اس پہ کوئی شعر بھی ہونا چاہیے, پھر آپ ایسی زبردست عمارت میں ہیں. پھر کے ہمارے زراعت صاحب اور پھر منظور صاحب یہاں پہ موجود ہے تو ہونا چاہیے. کوئی تجھ سے جدا کر سکے یہ کسی طور ممکن نہیں, سبحان اللہ, واہ, یہ کسی طور ممکن نہیں. تیری مٹی میں ہندوستان جذب ہے ہم نمی کی طرح, خوف و دہشت ہے اور جنگ ہے, آدمی پر زمیں تنگ ہے, اور کوئی صدی اب نہ دے اے خدا اس صدی کی طرح. کیا بات, کیا بات. ہم ہندوستان کو ایک لمحے بھی اپنے ذہن و دل سے نہیں نکال سکتے, کیونکہ وہ ہمارا وطن ہے اور جو آپ کا وطن ہے, دونوں اپنے اپنے وطنوں سے محبت کرتے ہیں. اور جب بھی ہم لوگ ملک سے باہر آتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا وطن کتنا خوبصورت ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. ہم اس وقت ہندوستان سے دور تو ہیں مگر اس کی بلبل ہیں, کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں, اس کا احسان ہم پر ہمیشہ رہے گا اور ہماری نسلوں پر رہے گا. جی بھائی, جیسے لوگوں نے جوڑ کے رکھا بہت بہت شکریہ. مجھے بھائی اور آپ لوگ سے یہاں رہتے ہوئے بھی بڑی شاندار طریقے سے زندگی بھی گزار رہے ہیں اور یہ خوبصورت کام کر رہے ہیں, اور اپنے وطن کے لیے بھی آپ لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ بڑا خوبصورت خوبصورت انہوں نے تو مشاعرے کے لیے محفلیں بنائی, وہ پورے بہت سارے مشاعرے ہوئے ہیں. میں آج محترم جناب سہیل جرار صاحب اور محترم مجیب بھائی کے ساتھ الحیدرآبادی میں موجود ہوں. حیدرآباد کا سب سے خوبصورت اور سب سے مہذب شہر ہے. ایک شعر مجھے ان ٹوپیوں پہ یاد آ رہا ہے, محترم جناب راحت اندوری صاحب کا شعر ہے کہ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر, ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر, ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. کیا یہ خوبصورت سی ٹوپیاں جو انہوں نے ہمیں کی ہیں, گفٹ کی ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ ہم 500 سال پرانے اس ہال میں آج حیدرآبادی نواب کے نام سے کریں. بالکل بالکل.
निज़ाम ऐसा लग रहा है कि ये जो महल है हाँ जी। ये निज़ाम का महल है, ये किसी रजवाड़े का महल है हमारे हिंदुस्तान का। बहुत खूबसूरत जगह है। बहुत शुक्रिया मुजीब भाई, थैंक यू। मुजीब भाई की तरफ से बड़ी मखसूस खुसूसी शॉल है। ये कोई हैदराबाद की जी 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 शाल है? ये काफी मशहूर शो है सॉरी। बहुत शुक्रिया आपका, और ये यादगार शाल मेरे जिस्म पे हमेशा रहेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये शाल नहीं है, ये आपकी मोहब्बतें इसमें शामिल है, खुशबुएं इस जगह के साथ शामिल है। ये बजनसपन की तरफ से ये बज़म का खूबसूरत तोहफा ये सर्दियों में काम आएगा। इस गर्मियों भर हवा में लहराओ, हाँ सर्दियों में लिहाज बन जाओ। हाँ। जब सर्दी का एहसास होगा तो ये आपकी यादें और साथ रहेंगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।